بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین الفقر میں حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء وہ ہوتے ہیں جو کہ وارث انبیاء ہوں اور جن کی پیشانی پر آثار اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں، اور وہ امین خدا ہوں۔ طالب علم کے کیا معنی ہے؟ یعنی طالب وہ ہوتا ہے جو علم کی اطاعت کرے۔ عالم کے کیا معنی ہے؟ عالم کے یہ معنی ہے کہ عالم بعض عام لوگوں سے نکل کر خاص بنا ہوا ہو۔ فاضل کے کیا معنی ہے؟ فاضل وہ ہوتا ہے جس کا فیض عام ہو، جیسے دریا کے پانی کا فیض۔ دانش مند کے کیا معنی ہے؟ دانش مند وہ ہے جو اپنے نفس پر دعوے دار بنا رہے اور اس پر ہمیشہ محاسبہ کرتا رہے۔ یہ تمام کام علماء عامل اور کامل درویش فقیر کے ہیں۔ علم کی بھی دو قسمیں ہیں، علم رحمانی اور علم شیطانی۔ علم رحمانی کے لیے یہ امر لازمی ہے کہ وہ ترک دنیا اور اہل طاعت ہو، اور علم شیطانی سے حب دنیا، ہرس، حسد، کبر، غرور اور بدعت حاصل ہوتی ہے۔ طالب مولا کے کیا معنی ہیں؟ یعنی وہ اہل ہدایت کے دل کا ہمیشہ صدق دل سے طواف کرتا رہتا ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صاحب عدل حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب حیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صاحب غزا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلام اللہ علیہ، اور صاحب رضا جیسے کہ سرتاج انبیاء واصفیاء، خاتم المرسلین، امین رسول رب العالمین، صاحب السر و شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ کہ طالب مولا مذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے بڑے درجات ہیں۔ علم کی یہی شان ہے کہ علم عمل کے ساتھ ہی فائدہ مند ہوتا ہے، اور وہ علم نہ ہو جو محض بارخر ہو۔ حدیث: علم نکات میں سے ایک نکتہ ہے، اور اس کی کثرت جاہلوں کے لیے ہے۔ جو شخص کے علم پر عمل نہیں کرتا، علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء وارث الانبیاء وہی ہوتے ہیں جو انبیاء کرام کی پیروی کرتے ہیں، اور جن میں فسق و فجوس، جھوٹ، حسد، کبر و غرور اور ہرس نہ ہو۔ ان کا ظاہر و باطن حق کا نمونہ اور راستی کا رہنما ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو وہ بامنزلہ انبیاء کے ہوتے۔ بس علماء وہی ہیں جو اول دنیا کو 3 طلاق دے دیں، دوسرے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح بجا لائیں اور گھر بار راہ خدا میں صرف کر دیں، اور تیسرے حلقے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید بے طمع اور بے ریا کریں، کیونکہ طالب اللہ حق پرست اور خدا ترس ہوتا ہے۔ جس قدر اس کا علم بڑھتا ہے تو اسی قدر اس کے عمل اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جس شخص کا عمل اور اطاعت
اور خوف الہی زیادہ نہ ہو تو بس اس میں جان لیں کہ جہالت زیادہ ہو گئی ہے۔ علم جاننے کا نام ہے، اور کوئی نادان اور جاہل ہے تو اس کا خانہ جہالت معیشت سے پر ہوتا ہے۔ علماء اور فقراء میں کیا فرق ہے؟ جو شخص فقیر ہے وہ عالم بھی ہے، اور جو کوئی عالم ہے وہی ولی بھی ہے، اور جو کوئی ولی ہے وہ ہمیشہ واصل خدا ہوتا ہے۔ عالم طالب علم ہے، اور فقیر طالب مولا ہے۔ علماء کی نظر حروف و سطور اور اوراق پر ہوتی ہے، اور صاحب معرفت فقیر کی نظر نور الہی پر ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مسائل علم فقہ یاد کر، فقیر کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کر، اور ظاہری علم سے پرہیز کر اور اسے ترک کر۔ علماء کو روزی و معاش کے لیے زر و سیم کا انتظار رہتا ہے، جبکہ فقیر دنیا اور اہل دنیا سے بیزار ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اہل دنیا کا ہاتھ پکڑ، کیونکہ دنیا میں مرد سالے سے مدد لینا نیک نامی ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ اہل دنیا کا ہاتھ پکڑنا مطلق حرام ہے۔ حدیث: دنیا ناپاک ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ دنیا میں 3 فرقے ہیں: اہل دنیا، اہل علم اور اہل فقر۔ جب صبح ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے اور گویا کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکا اور روز حشر قائم ہو گیا۔ اہل دنیا کو فرشتے آتش دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، چونکہ وہ حرص و ہوا اور خواہشات نفسانی معیشت شیطانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور علماء کو گویا بہشت کی طرف لے جا رہے ہیں، چونکہ وہ مسائل علم فقہ میں محو رہتے ہیں، اور فقراء کو دیدار خداوندی کے لیے کھڑا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ذکر، فکر اور غرق وحدانیت ہوتے ہیں۔ مصرع: جب کوئی مرد مرتا ہے تو وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، اور جب وہ قیامت کے روز اٹھے گا تو خدا کے سامنے جواب دہی کے فکر میں ہی مبتلا اٹھے گا۔ علماء اہل شعور اور صاحب فہم ہوتے ہیں، اور فقراء اہل حضور و وہم ہوتے ہیں، اور صاحب شعور کا دل نظر خدا سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات دن لکھنے اور پڑھنے میں مصروف رہتا ہے، اور صاحب حضور کا دل اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور ہوتا ہے۔ دل نظر منظور کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ دل پردرد اور اہل حضور ہوتا ہے، اور اس کی مراد موت سلیم ہوتی ہے۔ وہ صاحب علم اور شکستہ خاطر اور صراط مستقیم پر قائم اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اشعال میں مصروف اور رب قدیم کی توحید میں غرق رہتا ہے، اور شیطانی ناشائستہ کاموں سے بیزار رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے ہر کام کا آغاز کرتا ہے، اور شیطان لعین کی مذموم چالوں سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بسم اللہ ہے، اور دوسرا حصہ الرحمن ہے، اور تیسرا حصہ الرحیم ہے۔ بسم اللہ کا اسم دل پر مذکور ہوا ہے، الرحمن دل میں مومن پر دال ہے، اور منافقوں اور کافروں کو اس سے رزق نصیب ہوتا ہے۔ اسم الرحیم مسلم مومن دلوں کے لیے روز قیامت نجات کا ذریعہ بنے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ علم خوب پڑھو اور سلاطین و قضاء کے مصاحب بنو، اور فقیر کہتا ہے کہ راہ توکل اختیار کرو اور خدا تعالیٰ سے راضی رہو۔ علماء کہتے ہیں کہ علم صرف و نحو پڑھو، چونکہ یہ خوب اصولی علم ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ اے فضول شخص،
علم ظاہری کو بھول جا۔ علماء کہتے ہیں کہ بے علم آدمی ابو جہل کی طرح ہوتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ علم بظاہر تو ایک حرف ہے، لیکن علم لدنی پڑھنا آسان نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسے اپنے بندوں کو علم لدنی عطا کیا، اور یہ علماء دنیا کے دل میں میخ گاڑتے ہیں، اور فقراء دنیا کی میخ کو کیچڑ میں گاڑتے اور اس کو تباہ کرتے ہیں۔ علماء اہل دانش اور اہل شعور ہوتے ہیں، اور فقیر عاشق وہ دیوانہ اور صاحب حضور ہوتا ہے۔ فقیر ذکر و فکر و اشغال میں رہ کر وحدانیت میں مستغرق رہتا ہے، اور علم باطنی میں صاحب علوم ہو جاتا ہے۔ اور علماء اپنے علوم ظاہری میں مشغول رہ کر فکر و اشغال اللہ سے بے نصیب اور علم باطن کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور فقراء خادم اور علماء مخدوم ہوتے ہیں۔ علماء اہل نصیحت ہوتے ہیں، اور فقراء صاحب مسیح ہوتے ہیں۔ مسیح ایک قسم کی عارضی زندگی ہوتی ہے، اور اس طاقت سے قبر میں مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اور فقیر کی زندگی قلب ذکر اللہ کے باعث خدا تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ زندگی ہمیشہ کی ہوتی ہے، چنانچہ قرآن پاک سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور حیات مسیحی صرف ایک روز یا ایک ساتھ ہوتی ہے، اور زندگی جو فقیر کے قلب کو بذریعہ ذکر اللہ پاس انفاس سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کو ہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتقال فرمانا ہے، ویسے تو سب کو زیر زمین میں جانا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، مگر ہر ایک کی موت میں فرق ہے۔ فقر میں طالب مولا ہمتاً بے نیاز رہتا ہے، اور ظاہری علم کے طالب میں ہمتاً حرص و ہوا ہے، اور عاشق فقیر بے آرام اور بے قرار رہتا ہے۔ اور علم بے معرفت ایسا ہے جیسے طعام بے نمک۔ اور علماء خدا کو چون و چرا سے پہچانتے ہیں، یعنی علم میں سب سے چون و چرا ہے، اس لیے علم ظاہری جناب الہی میں ایک بڑا پردہ ہے۔ کہا گیا ہے اور فقیر خدا تعالیٰ کو بے چونی اور بے چگونی سے پہچانتا ہے، یعنی فقیر میں خدا تعالیٰ کے ساتھ بے خودی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے چون و بے چگون ہے، اس لیے فقیر صاحب نظر ہوتا ہے، اور عالم صاحب مرقوم اور بے اختیار ہوتا ہے۔ خادم فقراء مخدوم عالم سے افضل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قوم کا خادم اس کا سردار ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ہوتا ہے۔ علماء کے مراتب بہت ہیں، اور درجہ نہایت بزرگ و بالا ہے، لیکن فقیر کہتا ہے اگرچہ بزرگ وارف ہے، مگر سلک سلوک اور راہ تصوف سے بے خبر ہے۔ علماء کی آنکھ نعمت ہائے دنیا اور اس کی لذات پر ہے، فقراء کی آنکھ روز قیامت کے خوف پر ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو آخرت میں بہشت کی کیا خوشی کی جگہ ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ باجز دیدار الہی کے جو کچھ ہے سب زشت و خوار ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ فقیر کیا احمق و مجنون اور دیوانہ ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ علماء خدا سے بیگانہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ علم منطق اور معافی و حکمت پڑھنا خوب ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ یاد الہی کے سوا ظاہری پڑھنا نادانی اور عمر کا برباد کرنا ہے۔